تجھے کو حمد زیب ہے تو رب ذوالجلال ہے، ازل ابد عیاں نہاں کمال لازوال ہے لم یلد ولم یولد بمثل بے مثال ہے، شعور کی مجال ہے تو ایسا ایک سوال ہے، عظیم ہے قدیم ہے کریم ہے فہیم ہے، نعیم ہے علیم ہے رحمان ہے رحیم ہے۔ سب سے پہلے ذکر اس ذات کا جس کا وجود وجہ وجود تخلیق کائنات ہے، جسے خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض السماوات نے خود فرمایا، میرے محبوب میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے کہ سرزمین کائنات کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پھول کی جس پتی پر، شبنم کے جس قطرے پر، پرندے کی جس اڑان پر، جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر، جس کتاب کے ورق پر، جس قلم کی نوک پر تیرا ذکر ہوگا، میں ابر رحمت کے رمجم برسا دوں گا۔ میرے انتہائی گرامی القدر واجب الاحترام قائد محترم قائد صحافت میرے بڑے بھائی جناب افضل بٹ صاحب کے حکم کے مطابق انہوں نے مجھے کل حکم دیا، میں نے کہا کہ مجھے دیدار ہوگا ایک ایسی شخصیت کا جن کو آج میں نے اس حال میں دیکھا، پیکر صدق و وفا، انتہائی عجز و انکساری ان کے اندر موجود ہے جناب ڈاکٹر صاحب کے اندر۔ تو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو یہاں پر باتیں کی گئی ہیں، میں نے کتاب کو دیکھا، انتہائی اختصار کو مد نظر رکھ کے بات کروں گا کیونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا۔ تو جو علامہ اقبال کے حوالے سے، کیونکہ آج جناب ڈاکٹر چغتائی صاحب نے یہاں پر گفتگو کی ہے، باقی یہاں پر جو گفتگو کی گئی ہے، علامہ اقبال کے اوپر بات کرنا، اقبال کی شخصیت پہ بات کرنا، اقبال کی خودی پہ بات کرنا، اقبال کے نور بصیرت پہ بات کرنا، اقبال کے فلسفے پہ بات کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ الگ موضوعات ہیں۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ جب اقبال کے اوپر ایک الزام عائد کیا جاتا ہے، اقبال کے اوپر جب تنقید کی جاتی ہے اور اسے ایک ایسے فتنے کے اندر ملوث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو فتنہ جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب کو اس وقت درپیش ہے امریکہ کے اندر، جو فتنہ اس وقت ہمیں درپیش ہے برطانیہ کے اندر، یہاں پر تو آئین کی قدغن کے اندر وہ مقید ہے لیکن ہم اسے فیس کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میرا ان کے ساتھ جب ایک برطانیہ کے اندر میں ٹرین اسٹیشن پہ ٹرین پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے واٹس ایپ گروپ کے اندر ایک میسج آتا ہے اور وہاں پر احمد کا نام لے کر کے، ہم تو قربان جائیں محمد رسول اللہ پر، قربان جائیں محمد رسول اللہ کی عظمت پر، جن کے بارے میں کیا کہا تھا اپنا محسن نقوی شہید نے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، کہ ہے کہ بحرین تقدس کا نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفق کے زمین اور جسریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہے کہ الفاظ رہنا ہو قلم ہے، باتیں ہے کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب بدندان پیغمبر، حرف بسنا خانی وہ خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، ایک سمتانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجن، کہنے کو تو ملبوس بشر اور کیا آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تکتیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاتوں پہ بھی گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز منو یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ میرا وہ محمد ہے، وہ محمد مصطفیٰ جس کے بارے میں ظہوری نے کیا کہا،
فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسے شہدہ بھی اتھے سایا نہ ہوتا نئے عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوران دے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہو دے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہو دے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا ہے پانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے چیز دا اتھے سایہ نہ ہوندا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندا انتہائی مختصر انتہائی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ڈکیتیوں کا چوری کا وہاں سے نبوت کے چرانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے تو وہ شکریہ وہ ودود مشتاق صاحب ہمارے بڑے میں یہ بات کہہ نہیں سکا کہ آسمان صحافت کے چمکتے دمکتے یہاں اتنے بڑے ستارے موجود ہیں قائد نے مجھے حکم دے دیا میں لب کشائی کر رہا ہوں تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص اٹھتا ہے ڈاکٹر اپنا اقبال نوری صاحب کی شکل میں جو اپنے جگر کی فیکٹری میں لفظ بنا کر کے اقبال کا دفاع کر رہا ہے اور انہی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا جگر جب چاک ہو شب کا تو ہوتی ہے سحر پیدا صدف کی روح کھنچ جائے تو ہوتا ہے گوہر پیدا مجھے معلوم یہ بھی ہے کہ صدیوں کے تفکر سے کلیجہ پھونک کر کرتی ہے فطرت ایک بشر پیدا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا تو یہ کتاب جو ہے یہ علامہ اقبال کا نہ صرف دفاع ہے بلکہ ہماری نسلوں تک پہنچنے کے لیے ہماری نسلوں تک اس کو پہنچائے جانے کی ضرورت ہے ہمیں یہ سبق ازبر کیے جانے کی ضرورت ہے کہ اقبال جو تھے وہ تو اقبال تھے فرقہ قادیانیت جو ہے وہ اس کا رد ہوگا اور علامہ اقبال یعنی کہ علامہ اقبال کا جو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ بذات خود اس بات کا شاہد ہے کہ اس کے اندر دراڑ ہی موجود نہیں ہے کہ جہاں سے اندر گھس کر کے کوئی نقب زنی کی جا سکے تو میں چونکہ وقت بہت زیادہ لے گیا معذرت چاہتا ہوں میں قائد صحافت آپ کا بہت شکریہ یہاں پر ہمارے جتنے بھی مقررین نے گفتگو کی جتنے یہاں پر ساتھی حضرات بیٹھے ہوئے بڑے بڑے نام ہیں بات وہی ہے کہ اگر سبھی کے نام لیے جائیں تو وقت بہت قلیل ہے مختصر ہے تو قائد صحافت کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ انہی دوستوں کے بارے میں کہا تھا کہ رکاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہو نومیدی زوال علم و عرفہ ہے امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اس کتاب کی تقریب رونمائی پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں دوبارہ یہاں پر پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر یہ بات کہہ کر کے جا رہا ہوں آپ کو یہاں پر یقیناً بڑی پرابلم درپیش ہے فرقہ قادیانیت کے حوالے سے لیکن جو پرابلم ہمیں یورپ کے اندر امریکہ کے اندر انگلینڈ کے اندر اپنا باقی علاقوں کے اندر درپیش ہے وہ اس سے بڑھ کر کے ہیں وہ اس لیے بڑھ کر کے وہاں کہتے ہیں جی قانون ہے جی ہم بات کریں گے وہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم کھل کے اس کے اوپر بات کریں گے تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تمہیں بھی مردود کہنے کا قانون اتنا ہی پروٹیکٹ کرتا ہے جتنا تمہیں اپنے نظریات کے حوالے سے کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب دامے درمے قدمے سخنے قلبے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور اس مشن میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اب جس کے جی میں آئے وہی لے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا